بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج ایک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام تھوڑ سے تاریخ پڑھ لیتے کہ پیغمبر کس علاقے کا تھا، کیسے اس کی قوم نے توبہ کیا تھا، اس سب کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث اس کا نام تھا نینوا. کیا نام تھا اس کا؟ نینوا. یہ عراق کے قریب واقع ہے. یہ قوم یہاں پر آباد تھی، اس کا نام تھا نینوا. فلولا كانت قرية آمنت. قریتن کا نام یہاں پر یہ ہے. ٹھیک ہے، اس قوم کی طرف حضرت گئے کہ آپ اس قوم کی طرف جائیں، اسلام کی دعوت ہے. اور اس قوم کی آبادی تقریباً 1 لاکھ کے قریب تھی. کتنی آبادی تھی؟ 1 لاکھ کے قریب. تو یونس علیہ السلام اس قوم کی طرف گئے تو دن رات تبلیغ کرتے گئے، اور اپنے قوم کو بھی ڈراتے گئے کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کی ترتیب پر. اس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے کہ اللہ کا حکم مانو. دن رات بس اسی حکم کی تعمیل کرتے رہے، لیکن وہ قوم نہیں مان رہی تھی. آخر یہ اس نے قوم کو ڈرایا بھی تھا کہ جب آپ میری بات کو نہیں مانو گے تو آپ پر کیا کہتے ہیں اللہ پاک کا عذاب آئے گا. عذاب کس طرح آئے گا کہ بادل آئیں گے، سرخ آندھی آ جائے گی. اس طرح اس کو ڈرایا بھی تھا. جب یونس علیہ السلام اپنے قوم سے مایوس ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر اس نے کیا کہتے ہیں چلنے کا ارادہ کیا. جب یونس علیہ السلام اپنے قوم سے چلے تو وہاں پر اس کی قوم کو تو پتہ تھا کہ یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب کسی قوم کوئی پیغمبر کی بات نہیں مانتی تو وہاں پر سیلاب اس طرح بادل وغیرہ آئیں گے. تو جب یہ چلے تو وہاں پر کہتے ہیں کالے بادل سب آ گئے اس قوم پر، اور سرخ آندھی کی طرح بادل آ گئے. تو یہ قوم چونکہ انہوں نے یونس علیہ السلام کی بات کو پہلے سے سنا ہوا تھا، ایک میدان میں سب کے سب قوم جمع ہو گئے، جوان بوڑھے بچے سب، آج تک کہ جانوروں کو بھی جمع کر دیا. سب کے سب نے یکجا ہو کر سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کر لی. جب توبہ کر لی تو جو عذاب ہی مٹ گیا تھا، چونکہ نزدیک تھا عذاب، وہ سب کا سب کیا ہو گیا؟ مٹ گیا تھا. اب یہاں پر یونس علیہ السلام نے قوم سے چلے گئے تھے. یہاں پر ایک اجتہادی غلطی ایسی ہوتی ہے کہ یہ گناہ نہیں ہوتا. کبھی کبھار انسان بڑی چیز پر عمل نہیں کرتا بلکہ چھوٹی نیکی پر عمل کرتا ہے. یہاں پر جب یونس علیہ السلام اپنے قوم سے جا رہے تو یہاں پر اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا. ہاں وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں انتظار کرتے پھر چلتے، لیکن یہاں پر چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، چل پڑے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے. ٹھیک ہے، کشتی میں جب سوار ہو گئے تو وہاں پر پہلے زمانے میں ایسے تھا نا کہ جو بھی فاسق اور بدعمل گناہگار آدمی کسی جگہ پر سوار ہو تو کشتی نہیں چل رہی تھی، کشتی نہیں چلتی تھی. وہاں اس وقت یہ رواج تھا. یہ جب یونس علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی نہیں چل رہی تھی. وہاں کی ملاح سیل نے اعلان کی کہ یہاں پر کوئی نافرمان، اللہ کا نافرمان یہاں پر آیا ہے جس کی وجہ سے کشتی نہیں چل رہی ہے. یونس علیہ السلام تو سمجھ گئے. یہاں پر کہتے ہیں اس زمانے میں کہ یہ رواج تھا کہ جو بھی کشتی پر نافرمان، اللہ تعالیٰ کا نافرمان آدمی چلتا تو وہاں پر کیا کہتے ہیں یہ کشتی نہیں چلتی تھی. یونس علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی وہاں پر سٹاپ ہو گئی. اب یونس علیہ السلام کو تو پتہ چل گیا کہ میں نے یہاں پر کام غلط کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار نہیں. اس نے سب لوگوں کو کہا کہ میں فاسق ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوں. جب لوگوں نے کہ آپ کس طرح فرمان ہو سکتے ہیں، آپ تو نیک آدمی، آپ کی داڑھی بھی ہے وغیرہ سب کے کہتے کہ نہیں میں یہ نافرمان ہوں. پھر لوگوں نے مشورہ کی کہ قرآن اندازی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، قرآن اندازی کرتے ہیں. قرآن اندازی میں یونس علیہ السلام کا نام آیا. 3 مرتبہ قرآن اندازی کی، سب میں یونس علیہ السلام کا نام آیا. تو یونس علیہ السلام کو وہاں پر کشتی سے دریا میں پھینک دیا. ابھی دریا میں ایک بہت بڑی مچھلی وہ آ گئی. یونس علیہ السلام کو وہاں پر اس نے کیا کر دیا؟ کھا لیا، اندر کی طرف کھینچ لیا. اب اس ایک تو ہوتا ہے سمندر کا اندھیرا، یہ بات یاد رکھیں. یہاں پر بڑی مچھلی، اس کے اندر یونس علیہ السلام کا جانا.
زندہ تھے، ٹھیک ہے، مردہ نہیں تھے. وہاں پر یونس علیہ السلام نے ایک دعا شروع کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور 40 دن اس یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن تک، اور یہی دعا کرتے رہے. 40 دن کے بعد یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس مچھلی نے کیا باہر پھینک دیا. چونکہ یونس علیہ السلام نے 40 دن وہاں پر مچھلی کے پیٹ میں رہے تو اس کا جسم تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا. تو کدو کا ایک درخت، اس کے سائے میں یونس علیہ السلام نے کچھ دن گزارے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر جب وہ صحیح ہو گئے تو واپس اپنے قوم پر چلے گئے. تو اب یہاں پر یہ مختصر واقعہ ہے، یہ واقعہ بہت زیادہ لمبا ہے لیکن میں نے مختصر کر دیا. یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان چاہے جو بھی ہو، انبیاء کرام ہو، صحابہ کرام ہو، جو بھی ہو، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہوتے ہیں. یونس علیہ السلام بس عقل مند آدمی وہ ہے کہ اس کو اپنی نافرمانی کا جلد پتہ چلے کہ میں نے کام غلط کیا ہے، مجھے توبہ استغفار کرنا چاہیے. آج کل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں گناہوں کا کرتے ہیں، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ گناہ ہے کہ نہیں ہے. استغفار تو دور کی بات ہے. نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی اس کو گناہ کا پتہ چلتا ہے تو ڈائریکٹ استغفار کرتے ہیں. یہ نیک لوگوں کی نشانیاں ہیں. تو یہاں پر ہم بھی یہ سبق ہے، جب بھی مثال کے طور پر جس مقام پر بھی ہم سے ایک بڑی غلطی ہو جائے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن اللہ پاک آپ کو اس مشکلات سے نکال کر پھر جو اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ آپ کو پھر عنایت فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.